نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ خوابوں کی جو تعبیر کا سلسلہ تھا اس کا چوتھا حصہ ہے اور آخری حصہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد میں ایک ویڈیو اور بناؤں، لیکن بہرحال آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ابو داؤد شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مذکور ہے کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک رویائے صالحہ یعنی مبارک خواب، یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے۔ دوسرا ڈراؤنا خواب، جو شیطان کی طرف سے رنج پہنچانا ہوتا ہے تو ایسا خواب دکھایا جاتا ہے۔ تیسرا وہ خواب جو آدمی کے اپنے وسوسے ہوتے ہیں۔ علماء تعبیر نے لکھا ہے کہ جو فرشتہ خواب دکھانے پر متعین ہے اس کا نام ہے صدیقون، جو مثالوں سے آدمیوں کو خواب کی شکل سمجھاتا ہے۔ یہ عام خواب کے متعلق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر خواب میں ہو تو وہ تصرفات شیطانی سے خالی ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان کو یہ قدرت نہیں ہے کہ میری صورت بنا سکے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہیں ہے، مثلا جو حلیہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں آیا ہے اس کے خلاف دیکھے، یا کوئی اور ایسی بات دیکھے جو آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری یا پریشانی وغیرہ کو ظاہر کرے، یا کسی ایسے کام کا حکم کرے یا منع کرتے دیکھے جو خلاف شرع ہو یا شان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب نہ ہو، تو وہ دیکھنے والے کی غلطی، کوتاہی اور قصور کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس کو شرع و مشائخ آئینہ سے تشبیہ دیا کرتے ہیں کہ اگر ایک شے کو اگر سرخ آئینے میں دیکھو تو سرخ نظر آئے گی، اور اگر سبز میں دیکھو تو سبز، اسی طرح دوسرے رنگوں میں غرض مختلف انواع نظر آتی ہے۔ اسی طرح خواب میں ذات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نظر آئے گی، لیکن اس ذات اقدس کے ساتھ جو احوال اور اوصاف نظر آتے ہیں وہ خواب دیکھنے والے کے تخیل اور ادراک کا اثر ہے، کہ جس قسم کے احوال دیکھنے والے ہوں گے ویسی ہی صفات کے ساتھ زیارت نصیب ہوگی۔ مثلا بعض صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دنیا کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں تو اس میں دیکھنے والے کی عظمت کا دخل ہے کہ وہ کسی مکروہ فعل کے ارتکاب میں بلا ارادہ مبتلا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی، کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فی المنام رآنی فإن الشیطان لا يتصور او قال لا يتشبہ بی،
کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ حق تعالی شانہ نے جیسا کہ عالم حیات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے اثر سے محفوظ فرما دیا تھا، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی شیطان کو یہ قدرت مرحمت نہیں فرمائی کہ وہ آپ کی صورت بنا سکے۔ یہ امر طے شدہ ہے کہ اس کے بعد یہ بحث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بے عین ہی نظر آتی ہے، یعنی یہ کہ دیکھنے والے میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ذات اقدس کی زیارت اپنی جگہ پر کرے۔ یہ صورت مثالی کی زیارت ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص آڑ میں بیٹھ کر اپنے سامنے ذرا فاصلے سے ایک بڑا آئینہ رکھ لے اور دوسرا شخص جو اس آڑ کے پیچھے ہے جو اس آئینے کو دیکھے تو اس آئینے میں اس بیٹھنے والے شخص کی مثال ہوگی بے عین ہی اس کی ذات آئینے میں نہیں آ رہی۔ صوفیاء کا قول ہے کہ دونوں طرح زیارت ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو بے عین ہی ذات اقدس کی زیارت ہوتی ہے اور بعض کو آئینے کی طرح مثال کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ دوسرے لوگوں کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے کہ گویا وہ آئینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کا۔ ان روایات پر یہ اشکال بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں مختلف لوگ زیارت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت کہاں کہاں تشریف لے جا سکتے ہیں، کچھ وقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ مختلف لوگوں کی زیارت کے لیے ضروری نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ تشریف لے جائیں، بلکہ ایک ہی جگہ سے سب کو زیارت ہو سکتی ہے، جیسے کہ سورج اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے اور مختلف لوگ دور دور کے شہروں سے اس کو دیکھتے ہیں، پھر جس رنگ کی اینک ہوگی اسی رنگ کا سورج نظر آتا ہے۔ سورج تو ویسی ہے، حالانکہ سورج کی ایک ہی صورت ہے، لیکن دیکھنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کس اینک سے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ کلیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھے وہ حقیقتاً مجھ ہی کو خواب میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شبیہ نہیں بنا سکتا۔ حضرت کلیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مجھے خواب میں زیارت اقدس میسر ہوئی، اس وقت مجھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا خیال آیا۔ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے اس خواب کی صورت کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ تعالی کی صورت کے بہت مشابہ پایا۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ واقعی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سینہ اور اس کے اوپر کا حصہ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا اور بدن کا نیچے کا حصہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھا۔ یزید فارسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت حیات تھے، انہوں نے وہ خواب ان کے سامنے عرض کر دیا۔ انہوں نے اول ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے وہ حقیقت مجھ ہی کو خواب میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت بنا نہیں سکتا۔ یہ ارشاد سنا کر پوچھا کیا خواب کی دیکھی ہوئی صورت کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ کا بدن اور آپ کا قامت دونوں چیزیں معتدل اور درمیانی، یعنی جسم مبارک نہ زیادہ موٹا نہ زیادہ دبلا، ایسی قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ چھوٹا بلکہ درمیانہ قد تھا۔ آپ کا رنگ گندمی مائل سفیدی، آنکھیں سرمگی
یعنی آپ کا رنگ گندمی مائل سفید تھا اور آنکھیں سرمگین تھیں، ایسے لگتا تھا آپ نے کاجل یا سرما ڈالا ہو۔ خندہ دہن تھے، خوبصورت گول چہرہ، داڑھی نہایت گنجان جو پورا چہرے انور کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے استاد یزید نے جو اس خواب کے دیکھنے والے ہیں ان مذکورہ صفات کے ساتھ اور کیا کیا صفتیں بیان فرمائی تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم حیات میں دیکھتے تو اس سے زیادہ حلیہ اقدس نہ بتا سکتے، گویا بالکل ہی صحیح حلیہ بیان کر دیا۔ چنانچہ مجھ ہی کو دیکھے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی شیطان اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ دکھائے مجھے اور سمجھائے کچھ اور۔ بعض علماء نے اس کا یہ مطلب بھی لکھا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، خیالات کا مجموعہ نہیں ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے اس نے حقیقتاً مجھ ہی کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ مومن کا خواب جو فرشتے کے اثر سے ہوتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی 46ویں حصے میں